غلطیاں بھی خود ہی کر رہے ہیں, ظلم بھی خود کر رہے ہیں, معصوموں کے ساتھ قتل و غارت, دہشت گردی, اور پھر کہہ رہے ہیں ریاست غلط ہے. بی ایل اے کے لوگوں نے کچھ لوگوں کو اترے ہیں وہ پہاڑ سے, انہوں نے کچھ لوگوں کو مارا ہے, ان کی لاشیں ان کے ورثہ کو نہیں دیں بلکہ رکھ لی ہیں ادھر. ماہرنگ کے باپ کو اسی بی ایل اے نے قتل کیا اور ماہرنگ کو اینٹی سٹیٹ بنا دیا. جس ریاست کو یہ خلاف بات کرتی ہے اسی ریاست سے تنخواہ لے رہی ہے مہینے کی. کیوں لے رہی ہے بھائی؟ وہ لوگ جو ریاست کا بھیڑا غرق کر رہے ہیں, ریاست کے خلاف ہیں, اسے توڑنا چاہ رہے ہیں, یہ بی بی ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ریاست ان کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ فوج ٹھیک ہے, فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا گیا ہے. اب وہ جو لوگ ہیں وہ بحیثیت انسان معصوم تھے, ہم نے ان کو سہولیات دینے میں تھوڑی دیر کر دی معذرت کے ساتھ. وہ لاوا پکتا پکتا آج پھٹ گیا ہے یار. سوری معذرت کے ساتھ میں بلوچ قوم کو یہ نہیں کہتا, لیکن اتنے جڑے مرد پھر انہوں نے ڈب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کو خواتین سیکیورٹی دے رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں سعدیہ خالد ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں وقاص ولانا صاحب. السلام علیکم وقاص, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. رمضان کیسا جا رہا ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے. بس اب تو ماہ رمضان کے آخری عشرہ ہے, اور یہ عشرہ ایسا ہے کہ ویسے تو ہر مسلمان کو عبادت کرنی چاہیے, مگر میں اپنا بالخصوص بتاؤں تو میں چاہے جتنا مرضی ہوں اعتکاف پہ نہیں بیٹھ پاتا بیکاز آف آپ کو پتہ ہے کہ دنیا زندگی کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں اور وہ فرض نہیں ہے, تو دل تو ہے کہ وہ بیٹھنا چاہیے ہر مسلمان کو. تو میں ان راتوں میں ذرا تھوڑا سا نا آپ کہہ لیں کہ دنیاوی افیئر سے نا ڈسٹرب رہتا ہوں, میں مطلب لا تعلق ہی رہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. لیکن ویسے اس کے باوجود بھی کیونکہ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے یہاں پر آ کر ذمہ داریاں دینی ہیں, تو ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری آج کل جب سے سانحہ جعفر ایکسپریس ہوا ہے, بالکل, تو میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہی تھی کہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے یہ. تو جہنم جو ہوتی ہے وہ گناہ گاروں کے لیے ہوتی ہے, جو جان بوجھ کے گناہ کرنے والے یا انجانے میں گناہ کرنے والے, اس پہ ڈٹائی سے قائم رہنے والے. جی میڈم. کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جو گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کرنے کے بعد مظلومیت کارڈ پلے کرتے ہیں. جیسے آپ نے تذکرہ کیا ابھی جعفر ایکسپریس کے واقعے کا, تو اس میں بی ایل اے کے وہ مردود جنہوں نے معصوم عورتوں کو, معصوم بچوں کو نہیں بخشا, ان کو یرغمال بنایا, مردوں کو یرغمال بنایا, بوڑھوں بزرگوں کو بنایا, اور اس کے بعد جب ان کے اوپر ریاست جو ہے ایکشن لیتی ہے, اٹیک کرتی ہے اور پھر ان کے نرغے سے بچاتی ہے ان 400 معصوم لوگوں کو, تو بچائے اس پہ شرمندہ ہونے کے وہی لوگ احتجاج پہ بیٹھ جاتے ہیں, جی ہمیں ہماری لاشیں دو, یہ کیسی ریاست ہے, ریاست کو گالیاں دے رہے ہیں, ریاست کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ لوگ پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ یعنی پنجابی کا ایک بہت محاورہ ہے کہ نالے میں آہو کراں تو نالے میں آنے ٹڈا, یعنی کہ یہ غلطیاں بھی خود ہی کر رہے ہیں, ظلم بھی خود کر رہے ہیں, معصوموں کے ساتھ قتل و غارت, دہشت گردی, اور پھر کہہ رہے ہیں ریاست غلط ہے. بڑی جو شیطانی چال ہے, اور جال ہے, جال سمجھتی ہیں نا, وہ آج میں ایکسپوز کرنے لگا ہوں. بالکل, ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولیں. ماہرنگ کا بی ایل اے کا بلوچ یکجہتی کمیٹی کونسل جو ہے ان کی, جو کہ مظلوموں کی آواز ہے بقول ان کے, جو کہ بلوچستان کی آواز ہے بقول ان کے, جو کہ بلوچستان کے مظلوموں کی پارلیمنٹ میں آواز ہے بقول حامد میر صاحب کے بھی. پتہ نہیں ہے کل کے استاد محترم ہے, میں تو سکھا رہا ہوں انہیں کچھ دنوں سے, معذرت برا نہ منا جائیے گا, ٹھیک ہے نا. آپ اس میں ایک جنگل میں رہ کر شیر سے, ٹھیک ہے نا, مگر مچھ سے بیر لیا جاتا ہے پانی میں. آپ کے محاورے الٹ ہو گئے, میرا خیال ہے آپ بی ایل اے سے دہشت زدہ ہو کے نا آپ کے محاورے الٹ پلٹ ہو گئے ہیں. لیکن میرے ساتھ یہی پرابلم ہے, میں لوگوں کو سمجھ آ جاتی, لوگوں کو آئی نہیں سمجھ. اب بتانا یہ بچارہ تھا ماہرنگ کے بارے سے ذرا سیریس ہو کے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ جعفر ٹرین ایکسپریس ہوا, اس کے بعد یہ احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کے اندر کچھ 4 پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے مشترکہ طور پر اس سے پہلے وہ ہم عوام کو بتاتے ہیں, لیکن ایک بڑا پوائنٹ جو میں آپ کو ایک خبر بتانے لگا ہوں, ہوا کچھ یوں ہے. دیکھیں, جو شیطانی منصوبہ ہے, بی ایل اے کے لوگوں نے کچھ لوگوں کو اترے ہیں وہ پہاڑ سے, یہ جعفر کے بعد کی بات ہے, انہوں نے کچھ لوگوں کو مارا ہے, قتل کیا, قتل کر کے اسلحے سے لیس تھے, انہوں نے قتل کیا, اور پھر ان کی لاشیں ان کے ورثہ کو نہیں دیں بلکہ وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے, نہیں رکھ لی ہیں ادھر. اچھا, لاشوں کی سیاست ہے یار, لاشوں کی سیاست ہے ان کی. اب ان کے خاندانوں کو یہ مجبور کیا گیا ہے کہ پیاروں کی لاشیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں دیں گے بلکہ اس پر ہم سیاست کریں گے. اب
اس کو یہ بھی ہے کہ اگر یہ لاشیں مل گئیں, تحقیق ہوئی, تو کہیں فاش نہ ہو جائے ہمارا منصوبہ. یعنی کہ بلوچستان کے ان نہتے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ یہ آپ کے نوجوانوں کو خود قتل کرتے ہیں. ماہرنگ کے باپ کو اسی بی ایل اے نے قتل کیا اور ماہرنگ کو اینٹی سٹیٹ بنا دیا. ہم بتا رہے ہیں ماہرنگ کو, اس کو نہیں سمجھ آ رہی. ابھی ریسنٹلی ایک دنیا پور ڈرامہ پاکستانی انڈسٹری نے بنایا, بڑا فیمس. اس میں اس کا باپ لڑکی کا قتل کرتا ہے اس کی ماں کو, اور اپنے دشمن کے بیری کر دیتا ہے اپنی بیٹی کو, کس نے تیری ماں کو مارا, اور بیٹی مان جاتی ہے, اور بیٹی اس کو قتل کرنے جاتی ہے, اور پورا گھرانہ مر جاتا ہے اینڈ پہ. یہ ڈرامے میں دکھایا انہوں نے. آخری ایپیسوڈ پہ باپ بیٹی, اس کی پسند, اس کا باپ, اس کی ماں, اس کی بہو, ہر چیز ختم. یعنی ایک سازش نے دو بڑے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا بقول ایک ڈرامے میں. یہ سٹوری اوریجنل نہیں ہے, لیکن یہ انہوں نے فیبریکیٹ کی ہے, بنائی ہے. یہ سچ ہے بات, اس طرح ہوتا ہے. اسی طرح ایک گندی سوچ والے رو کے فنڈڈ لوگوں نے ماہرنگ کے باپ کو مار کر, اس نے کہا اس لڑکی کے اندر کرنٹ ہے, یہ لڑکی ہے ہماری قوم کی بیٹی ہے, بھٹکی ہوئی ہے, اس کو سیدھے راہ پر لانا ہمارا کام ہے, اگر نہیں آئے گی اس کو ایکسپوز کرنا بھی ہمارا کام ہے, ننگا کرنا ہمارا کام ہے ان کے منصوبوں کو. عورتیں عورت کی عزت کرتے ہیں. اب وہ لاشوں کی سیاست ان کو راس آ گئی ہے. ماہرنگ کے باپ کی لاش کی سیاست ماہرنگ کو لانچ کر کے اینٹی سٹیٹ بنا کے حامد میر اور اس طرح کے جرنلسٹ کو ملا کے دنیا تک آواز پہنچانے کی بات, ان کو پلان تو ان کا کامیاب ہو گیا نا اب تک. اب وہ کیا کر رہے ہیں, اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ ثانیہ جعفر ایکسپریس پہ پوری قوم نے پاک فوج کو سلوٹ مار دیا. اوہو یہ تو بڑا غلط ہو گیا, یہ تو ان کے ایجنڈا کے اگینسٹ ہو گیا. یہ تو یہ پھر بلوچ کے دل میں پاک فوج کے لیے محبت پیدا ہو گئی کہ سروائیور تو یہ ہے, ہماری جان بچانے والا تو یہ ایف سی کا جوان ہے, یہ رینجر کا جوان ہے, یہ فوجی جوان ہے, یہ پولیس کا, یہ ہماری جان بچانے والے, اور یہ تو ہمیں قتل کرنے والے ہیں. جب یہ آپ نے, میں نے, فوج نے ادھر آپریشن کیا, آپ نے, میں نے بیٹھ کے بتایا دنیا کو, بتایا کہ کس طرح زرار کمپنی کام کرتی ہے, بتایا ایس ایس جی کمانڈو کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے, کس طرح وہ ایک جانی نقصان ہوئے بغیر اپنی جان تو دے دیں گے جس کو بچانے گئے ہیں, اور اگر ایس ایس جی کمانڈو کسی بندے کو بچانے گیا اور اس کی بازو تک ٹوٹ گیا تو اس کی سروس خراب ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ نہیں, آپ پہلی بار سنا ہے یہ. بھائی اس کی سروس کے اوپر سوال نشان آئے گا. ان کا آپریشن یہ ہوتا ہے کلین اینڈ نیٹ, نو ڈیمیج. یہ ان کا موٹیو ہے. کہاں یہاں تو آپریشنز میں اپنے ہی ڈیمیج کر کے بیٹھ جاتے ہیں, آپریشن کی کامیابی میں ہوتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے. مگر زرار کمپنی پاکستان ایس ایس جی کمانڈو کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے نو ڈیمیج رکھنا ہے, نو ڈیمیج. اپنا جو وکٹم ہے جس کو بچانے جانا ہے اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا, جو مرضی ہو جائے. اور یہ ہوا. اب جب یہ بلوچ کے ان بی ایل اے کے بغیرتوں نے, بغیرت لبریشن آرمی ہے نا یہ بغیرت آرمی نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یار اب کیا کریں. انہوں نے کہا مارو 2-4 بندے مارے انہوں نے. بتا رہا ہوں میں آپ کو, ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں. اہل خانہ جو ہیں وہ پیٹ رہے ہیں کہ ساڑیاں لاشاں دے دیو, لیکن ماہرنگ اینڈ کمپنی نے دونوں غمزدہ خاندانوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں. قتل خود کیا, لاشوں پہ بھی خود کھیلیں گے اور بتائیں گے کون, کہ فوجی رہ گئے. اچھا وکاس, میں نا اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ سے اس کو نا پوچھنا چاہوں گی. ایک سینیریو ہے, ماما قدیر نامی ایک کیریکٹر ہے جو کہ انڈیا سے اور مودی سے مانگتا تھا, اور وہ حامد میر کا بڑا فیورٹ تھا. اس نے پہلے فرزانہ بلوچ جو ہے اس کو لانچ کیا, وہ پہلی بار جو خاتون چہرہ بنایا انہوں نے بلوچوں کا مسنگ پرسن بیانیہ بنانے کے لیے. اب مارنگ جو کہ غفار لانگو کی بیٹی ہے, وہ غفار لانگو جو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے درمیانی آپس کی لڑائی میں مارا گیا, اور اس پہ آن ریکارڈ ماما قدیر کا بیان بھی موجود ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مارا گیا ہے. اب وہ مارنگ کو پتا ہے یہ بات. ابھی کل میں اور ویڈیو دیکھ رہی تھی, مارنگ نے آنسو بھری آنکھوں سے ایک اور ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ کہتی میں نے تو اپنے کپڑے بیچے, پہلے سال جو ہے نا میں نے اپنی ماں کا زیور بیچا, اور میں نے پہلے سال کی MBBS کی تعلیم حاصل کی, دوسرے سال میں نے اپنے کپڑے بیچے. سب سے پہلے تو ان سے سوال کریں کہ بی بی تیرے کول اینے کپڑے ہے سی کہ MBBS دی لکھاں دی فیس تو ادا کر دیندی؟ تیری ماں دے کول اینا زیور ہے سی کہ MBBS کے پہلے سال کا لاکھوں کا جو ہے وہ فیس ادا کر سکتے؟ 5 سیمیسٹر ہوتے ہیں MBBS میں, کوئی ذرا
5 سال ہوتے ہیں, وہی نا 5 سال ہوتے ہیں, تو ہر سال کی جو کیا کہتے ہیں فیس ہے وہ بی بی نے کیسے ادا کی؟ چلو پہلے سال تو اس نے ماں کے زیور بیچ دیے, دوسرے سال اس نے کپڑے بیچ دیے, باقی 3 سالوں کی فیسیں کیسے ادا کی؟ اور یہ 5 سال جو مسلسل یہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں نے فیسیں جو ہیں بڑی مظلومیت, یعنی کہ وہ وکٹم کارڈ پلے کرنے کے لیے آنکھوں میں آنسو بھر کے, ہماری ریاست نے اس بی بی کو اپنے خرچے پہ پڑھایا ہے, ہماری ریاست نے اس بی بی کو اسکالرشپ پہ پڑھایا ہے, یہ بات یہ دنیا کو نہیں بتاتی ہے. ہماری ریاست نے اس کو نوکری دی ہوئی ہے, یا ابھی بھی ریاست سے جس ریاست کو یہ جس کے خلاف بات کرتی ہے, قومی یکجہتی کمیٹی بنا کے جن کے دھرنا دے کے بیٹھ جاتی ہے, اسی ریاست سے تنخواہ لے رہی ہے مہینے کی. کیوں لے رہی ہے بھائی؟ یہ ریاست اتنی بری ہے تو لاکھوں کی تنخواہ کیوں لے رہی ہے؟ اس نے اپنے سالوں کی فیسیں جو ہیں اس ریاست کے پیسے سے کیوں دی ہیں؟ کوئی سوال کیوں نہیں کرتا؟ آپ بتائیں مجھے, آپ نے کبھی یہ سوال کیوں نہیں کیا ہے مارنگ سے کہ بی بی اتنی بری ریاست تھی اور پھر وہ بھی ہے لے کے دہشت گرد؟ تو خود کہہ رہی ہے, ایک پریس کانفرنس کی ہے پرسوں چوتھ نے پریس کانفرنس کیا, اور کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ چلیں وہ جیسے بھی لوگ تھے وہ اچھے تھے یا برے تھے, یہ جعفر ایکسپریس میں جن کی لاشیں تھیں اور جو جتنے بھی دہشت گرد مارے جا رہے ہیں وہ جیسے بھی لوگ تھے, اچھے تھے یا برے تھے, یہ کیسی بری ریاست ہے کہ یہ ان کی لاشیں نہیں دے رہی ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, وہ لوگ جو ریاست کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ریاست کے خلاف ہیں, اسے توڑنا چاہ رہے ہیں, یہ بی بی ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ریاست ان کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے. آپ کیوں نہیں اپنی اس بہن کو سمجھاتے کہ خدا کا خوف کرے؟ کیوں نہیں سمجھاتے وکاس؟ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہ عورت کارڈ یوز کر کے, وکٹم کارڈ یوز کر کے, دنیا کے سامنے رونا دھونا کر کے ریاست کے خلاف کیوں بول رہی ہیں آپ کی یہ بہن؟ یار تسی تے میرے کو لامے ہی لے آئے ہو میری بہن دا. دیکھیں جی, آپ نے کہا میری بہن ہے, قابل عزت ہے مارنگ بی بی, لامے کر رہے ہو, تانے مار رہے ہو مینوں, تو اپنی بہن کو سمجھائیں کیوں وہ اس طرح کر رہی ہیں ریاست کے خلاف. جڑا تسی کر رہے ہو مینوں لگدا ہے کہ اس تو زیادہ اچھا نہیں سمجھا سکتا, لیکن خیر تسی لامے نہ دیو مینوں, میں مجبور ہاں. ساڈی جڑی کڑی ہے نا وہ ساڈے ہاتھاں چوں نکل گئی ہے, وہ بی ایل اے دہشت گردوں کے ہاتھوں سے چلے گئی ہے. آپ اس کو ابھی بھی انوسینٹ کہہ رہے ہیں, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, معصومیت میں کر رہی ہے, غصے میں کر رہی ہے, گرج میں کر رہی ہے. نہیں میں کسی کا بھی اتنا گرج جائز ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرنے لگ جائے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں انسانیت انسان کے ساتھ ہوں, انسان کے, کوئی بھی انسان بائی برتھ برا نہیں ہوتا, سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اب سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ کچھ ریاستوں کے اندر ریاست جابر ہو جاتی ہے, اب ہم نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں نا, ایک نیوٹرل ہو کے, ایزی ہو کے, ایک سائیکالوجسٹ کی طرح, ایک پولیٹیکل انالسٹ کی طرح سوچیں. اب میں ایویلویٹ کروں گا کہ بائی برتھ تو کوئی بھی, آپ بائی برتھ تو نہیں ہوگی نا, اگر کوئی چور بھی ہے تو بائی برتھ تو نہیں ہوگا نا, پیدا ہوتے ساتھ تو اس کے نہیں سرکمسٹانسز ہوں گے. وہ سرکمسٹانسز اس کے خود کریٹ کرتا ہے, اس کے ہرس کے ہیں, لالچ کے ہیں, یا حالات نے اتنا مجبور کر دیا, یا نافرمان کر دیا, بلا 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 بلا, ٹھیک ہے نا. اب ہم اس کی کیٹیگری میں بھی دیکھ لیتے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ایک ایسے صوبے میں ہے کہ جس صوبے کو 70-76 سالوں سے الگ کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے جو کہ ناکام ہو رہی ہے, ایک چیز. دوسرا, اب یہی کیوں سوال ہو سکتا ہے نا, وائی شی, یہ نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا, ہونا تھا بھائی, اور فیمیل ہی ہونی تھی, ہونا تھا, یہ نہیں تو کوئی اور ہونا تو تھا. یہ کیوں؟ کیونکہ باپ قریب تعلق اوپر, ٹھیک ہے, فیملی مار کے. اب یہ میں ایویلویٹ کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچا ہوں. ایک وقت تک میرے بھی خیال آتا تھا, جیسے اللہ کہتا ہے نا, نشانیوں سے مجھے جانو, سوال کرو گے تو جانو گے نا مجھے, اسی طرح ہم سوال کریں گے تو اپنی ریاست کو بھی جانیں گے. یار آیا ہماری ریاست, ہماری فوج جابر ہے یا صحیح ہے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ فوج ٹھیک ہے, فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا گیا ہے. اب وہ جو لوگ ہیں وہ بحیثیت انسان معصوم تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں محرم کو, کیوں آپ کہتی ہیں کہ آپ کو اس پہ غصہ نہیں آ رہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محرم کو اس ڈسٹریکشن پہ وہ لے گئے ہیں کہ واپسی کا راستہ نہیں چھوڑے. محرم کو جھوٹ بولنا جو ہے وہ اس کا ویلیڈیٹ ہے جو وہ کہہ رہی ہیں. سنیں تو صحیح, میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ بلوچستان کے اندر جو بچہ ہے اس کو, اس کا سردار اگر لیویز کا 90-92 ارب روپیہ لے لیتا ہے, جو کہ یہ رضی دادا بھی بتاتے ہیں, 92 ارب روپیہ لے لیتا ہے, اور جو ریکارڈ کا حصہ ہے وہ صرف ایک فورس کا 92 ارب روپیہ لے رہا ہے, ایک فورس کا, باقی NFC وارڈ لیدا ہے, پنجاب پال رہا ہے انہیں. وہ میرے ایک بچے کے اوپر پیسے نہیں لگاتے. فوج کا تو اس ایڈمنسٹریشن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کچی سڑک بنانے میں فوج کا کیا تعلق ہے, پکی کرنے میں؟
فوج کا نالیاں بنانے میں ہے تعلق؟ فوج کسی کے وابڈا والا کام ہے فوج کا؟ کسی کو کسی جگہ پہ بجلی دینا، ٹرانسمیشن لائنز فوج کا کام ہے؟ یہ سارے سول گورنمنٹ کے کام ہیں، وفاقی گورنمنٹ کے کام ہیں. سول گورنمنٹ پنجاب جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ ان کے کام ہے، نیچے لو جو بیوروکریسی ہے اس کے کام ہے. انہوں نے آج تک کام نہیں کیا، انہوں نے کیا ماشاءاللہ تن کے کرپشن. وہ بنے ہیں سردار. انہوں نے کراچی میں بڑے بڑے ڈالے، ویگو ڈالے آگے پیچھے، ٹھیک ہے، پروٹوکولز دیکھے میں نے ان کے بیچ کے اوپر. وہ تو وہاں پہ جا کے مارتے ہیں یاشیاں. لاہور میں ان کے منسٹر لکھا ہوتا ہے پٹی کے اوپر، یہ بلوچ، یہ مونچھیں، یہ پگڑی، شاہزین بگٹی، اور وہ آگے پیچھے 20-30 بندے. پاکستان پنجاب کی گورنمنٹ بھی ڈرتی ہے، انہوں نے کہندی نہیں، انہوں نے کچھ کہتا تھے بلوچ پنجاب ہیں لڑائی اور یہ وہ بات شروع ہو جائے گی. سب کو پروٹوکول نجائز ہے، اسلحہ کی نمائش نجائز ہے. بلوچی بھائی کو پنجاب اور سندھ کے اندر اسلحے کی نمائش اجازت ہے، کیونکہ اگر اس کو چھیڑا تو وہ تو آگے ہی بڑا مظلوم ہے، وہ تو لڑے گا. وہ اب وہ بندے نے نقصان کیا. یہ دیکھیں اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس بندے نے نقصان کیا عام بندے کا، مہرنگ جیسوں کا. میں آپ کو اوریجن کی بتا رہا ہوں. تو یہ تو ہر صوبے میں ہے، کے پی کے میں بھی اسی طرح فضائل لوٹے جا رہے ہیں، سندھ میں بھی لوٹے جا رہے ہیں. اتنا نہیں ہے، مان لیں، تو اتنا ہو یا اتنا ہو، لیکن یہ وہ لوگ تو نہیں تحریک چلا رہے. اس پہ میں آپ کے ساتھ احتجاج کر لوں گا، اتنا نہیں ہے. دوسرا بات یہ ہے نا، ہر قوم، اب قومیت سے باہر نکلنا چاہیے میں. اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن سمجھیں ذرا اس بات کو. ہر قوم جو ہے نا، ہر قوم اس کی نیچر میں فرق ہے. مانے اس بات کو، مانے. قوم سے پنجاب میں کہتے ہیں نا نسلاں ویکھ کے رشتے کریا کرو، کہتے ہیں نا. حالانکہ اس بات کو میں مانتا نہیں تھا، لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ فرق ہے. بلوچ بڑے بھائی ہیں ہمارے. بلوچ آزاد قوم ہے، دماغی آزاد. جب اس کو پڑھایا جائے گا نا، سازش کی جائے گی. لومڑی کی سازش بہت، اب مان لیں ہماری ریاست سازش نہیں کرتی، وہ پیار کرتی ہے. ماں باپ کے خلاف بچے کو بھڑکایا جاتا ہے. ماں باپ کسی کے خلاف اپنے بچے کو بھڑکاتے نہیں ہیں. سوچنے والی بات ہے. کبھی آپ اپنے بیٹے کو، میں اپنے بیٹے کو، آپ کی ماں آپ کو، یا کوئی بھی، وہ فیوچر میں اپنے بچوں کو بھڑکائیں گے نہیں کسی کے خلاف. بچہ آپ کے خلاف باہر سے بھٹک کے آئے گا، تیرے ماں پہ تیرنا کر دے نہیں آگے. اپنے رشتہ دار کرتے ہیں. میں ایگزامپل چھوٹی چھوٹی دے رہا ہوں. ہماری ریاست ماں ہے، اس ماں کے خلاف ہمارے بچوں کو بھڑکایا جاتا ہے. اس میں فیول ڈالتی ہے ہماری سول بیوروکریسی اور سردار. ایک اور چیز، یہ جو بی وائی سی اور بی ایل اے ہیں، یہ جو انہوں نے بیانیے کی جنگ بنا دی ہے، شروع کر دی ہے. میں بتاتا ہوں، پہلے یہ ذرا بات سمجھ لیں. اب قوم آزاد ہے بلوچستان. ہماری قوم جو پنجاب کا ہے، یہ میں قوم، ویسے تو قوم پاکستانی ہے، لیکن میں آپ کو قومیت چھوٹی چھوٹی جو ہے نا زبانوں کی بنیاد پہ، میں بلوچوں کی اس لیے بڑی عزت کرتا ہوں. ہر بچہ جو ہے وہ اتنا آزاد ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتا جب اس کو بتایا یہ جاتا ہے، پڑھایا یہ جاتا ہے. ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم نے دیر کر دی. ہم نے غصے میں وقت گزار دیا معذرت کے ساتھ. ہم نے ریٹیلیشن میں وقت گزار دیا معذرت کے ساتھ. ہم نے ان کو سہولیات دینے میں تھوڑی دیر کر دی معذرت کے ساتھ. وہ لاوا پکتا پکتا آج پھٹ گیا ہے. آج بھی میں اس چیز کا قائل ہوں کہ چند لوگوں کو پکڑو، لٹکا دو، مگر میرے بلوچ معصوم بچوں جن کو بھٹکایا ہوا ہے، آج کل انہوں نے ٹرینڈ شروع کر لیا ہے کہ عورت کو خودکش بمبار بنایا جائے گا. عورت وہاں پر گھس جاتی ہے عورت کی تلاشی کے لیے. بلوچ روایت کے مطابق عورت نے اگر برقع پہنا ہے، وہ تو پنجاب کی روایت کے مطابق بھی ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پر خواتین کی کمی ہے. لیویز کو ختم کریں، پولیس کو ایکسٹرا کریں، اور کوئی محکمہ بہترین بنا دیں. سرداروں کا اس سے تعلق ختم کریں، ڈائریکٹ وفاق کے کنٹرول میں کریں، یا صوبائی حکومت کو تھوڑا زیادہ مضبوط کر دیں، اور خواتین کی بھرتی زیادہ سے زیادہ کریں، اور تاکہ ان کی چیکنگ ہو. دوسرا جو آخری 4 پوائنٹ، ایک یہ عورت کارڈ کھیل رہے ہیں، وہ مہرنگ ہے، انہوں نے کلب بنایا ہوا ہے سہیلیوں کا، اس کو روکتا کوئی نہیں. پھر یہ جلسے جلوس کرتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ پی ٹی آئی سے انہوں نے کافی سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آج کل عورتوں کو بہت آگے ڈھال کے طور پر رکھتے ہیں. تیسرا آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جلسوں میں مرد، جو بلوچ مرد طاقت کی اور گھر میں مردانگی کی نشانی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور مہرنگ کی سہیلیاں انہیں سیکورٹی دے رہی ہیں. نوٹ کیا آپ نے؟ جی، خواتین کو بیسیکلی شیلڈ یار سوری معذرت کیسا، میں بلوچ قوم کو یہ نہیں کہتا، لیکن اتنے جڑے مرد بیٹھے ہیں ڈب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کو خواتین سیکیورٹی دے رہی ہیں. تم خواتین کی ڈھال میں بیٹھ کے ریاست کے خلاف احتجاج کرتے ہو اور خود کو بلوچ کہتے ہو. تم نہیں ہو بلوچ. بلوچ میرا بڑا بہادر ہے، مرد ہے.
مرد ہے, گھر کا سیرا ہے, وہ اپنی عورت کو پروٹیکشن دے گا. لیکن تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دین ایمان کوئی نہیں ہے, فنڈڈ ہیں, یہ ان کو بھٹکایا ہوا ہے. اب یہ اتنے بھٹک چکے ہیں کہ واپسی کا راستہ ان کے لیے اب کوئی نہیں ہے. اب یہی ایک راستہ ہے کہ ہم نے ان کا کلا کما کرنا ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کرنا ہے, وہ ان کے فنڈرز کا بھی کرنا ہے, اور پھر ان کو بھی کٹہرے میں کرنا ہے. اب تک ماہرنگ, آپ کو کیا لگتا ہے ریاست اتنی کمزور ہے یا اتنی نادان ہے, اتنی بچی ہے؟ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے, تو میرے بڑوں کو, میری ریاست کے لوگوں کو, سرپرستوں کو نہیں پتہ ہوگا یہ کیا ہے. کیوں اسے ابھی تک اس کو ہاتھ نہیں لگایا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اے نہیں بول دی وچوں یار بولدا, اے نہیں بول دی وچوں یار بولدا. وہ جڑا یار بولدا ہے نا, انہوں کرنا ہے پہلے. اور وہ ہے انڈیا, وہ ہے را, وہ ہیں فنڈڈ افغانستان کے کچھ لوگ. اب وہ جب تک چھوڑ دیں گے, جب ان کا کلا کما ہو جائے گا تو کام صحیح ہو جائے گا. بہت شکریہ وقاص مولانا. جاندے جاندے میں ماہرنگ صاحبہ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جدہ کھائیے اودے گن گائیے. تو جو ریاست ہمیں کھانے کو دے رہی ہے, جس ریاست نے ہمیں پالا ہے, جو ریاست ہم سے محبت کرتی ہے, اس ریاست کو جواب میں ذرا سا پیار دیجیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.